مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ بالخصوص آپ کا وہ میں نے شیڈول دیکھا، 13 دن کا یہ محافل کا جو معمول آپ نے بنایا ہے، اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بالخصوص میرے بھائی محمد الیاس تارڑ صاحب، ان کی کاوش اور باقی جو بھی انتظامیہ ساتھ ہیں، تو نام لینا ضروری بھی نہیں ہوتا، لیکن جن کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے وہ آپ کے نام سے اور آپ کے حال سے واقف ہوتے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، آپ تھوڑی دیر بچوں کو چھوڑ دیں، آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں تو نہیں سمجھ آ رہی، اسپیکر بند کر دیتے ہیں، تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، خود بھجن دیکھ لیں، نہیں تو بند کر دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اب 2 منٹ اسے بند کر دیں، 2 منٹ بند کریں، 2 منٹ دیکھتے ہیں اسپیکر کے۔ اچھا، کوئی ناراضگی نہیں بھائی جان سے، کیونکہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کو کم کرنی ہے زیادہ کرنی ہے، اگر وہ کل میں ٹھیک ہے، ورنہ آپ میرے ساتھ چلیں گے تو محفل انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ ایک طرح نعرہ لگائیں، نعرہ رسالت یا میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے، آپ چھوڑ دیں بس میں آپ اس طرف دیکھیں۔ اب میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورۃ آل عمران کی، آیت کا نمبر ہے 81 نمبر، کتنی؟ چھوٹے بچوں کو بولیں، بالکل اجازت ہے، بڑے بچے میری طرف دیکھیں، جو بڑے بچے چھوٹوں کو بولنے لیں۔ 81 نمبر آیت مبارکہ نے میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، فرمایا تیرے رب نے انبیاء کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، تیرا رب تجھے کتاب بھی عطا فرما رہا ہے، تجھے حکمت بھی عطا فرما رہا ہے۔ میں نے قرآن مجید کے اندر سے ایک اور جگہ پہ ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، بات کو ہم نے آگے پھر لے کے چلنا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں نام پارے میں پڑھا کہ میرے رب نے کبھی کوئی ایسا جلسے کا انعقاد کیا جہاں سب کو شامل کیا گیا، تو میں نے نامہ پارا پڑھا تو میرے رب نے ارشاد فرمایا ایک جلسہ جس کا انعقاد کیا، سب کو بلایا اور ارشاد فرمایا الستُ بربکم، پوری دنیا کو اکٹھا کیا کر کے ارشاد فرمایا اپنے رب کو پہچان لو اور اپنے رب پہ ایمان لے آؤ۔ آپ میری طرف دیکھ کے چھوڑ دیں ان سب تھوڑی دیر، آپ میری طرف آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیا پریشانی کیا ہے آپ کو؟ فرمایا الستُ بربکم، میں آپ کو پہچان لوں۔ جب میں نے یہ واقعہ، یہ قرآن کی آیت نام پارے میں پڑھی تو مجھے اتنی سمجھ آئی، میرے رب نے ایک جلسے کا انعقاد کیا عالم ارواح میں، عرش معلیٰ پہ، زمین پہ نہیں، اس جلسے کو جلسہ توحید کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا جس کے بارے میں آج بولنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے رب نے دوسرے جلسے کا انعقاد کیا جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی، قرآن مجید نکالیے گا، مفسر آپ کی مرضی کا ترجمہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ دوسرا جو جلسہ جس کا انعقاد میرے رب نے عالم ارواح میں کیا ہے اسے جلسہ عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، چلیں ایسے آسان کرتا ہوں پھر میں اس بات کی طرف آتا ہوں۔ آپ اتنی دیر سے میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں میں آپ کو کچھ تحفہ محبت نامہ ضرور پیش کروں۔ جو پہلا جلسہ ہے جسے جلسہ توحید کہا جاتا ہے، اس جلسے میں ہر عام و خاص کو شامل کیا گیا، حضرت آدم سے لے کے میرے آقا کی امت کے آخری فرد کا سب کو شامل کر کے کہا آ جاؤ، آگے ہو مجھے مان لو، میں نے آپ نے میرے ابا و اجداد ہماری نسلوں نے یہ کیا، جانے یا ہم نہ جانے یہ ہمیں پتہ ہے نہیں پتہ، قرآن نے کہا ہے تو ایسے ہوا ہے۔ اب جب سب کو بلایا، سب نے اقرار کیا، یہ ہوا جلسہ توحید جس میں ہر عام و خاص کو بلایا گیا۔ اب جب میں نے قرآن مجید کی آیت کو پڑھا تو میرے رب نے مجھے یہ سمجھایا اے میرے بندے یاد رکھ، اس جلسے میں جلسہ ختم نبوت میں ہر عام و خاص کو نہیں بلایا گیا، عام کو نکال کے خاص کو شامل کیا گیا۔
سید ہیں، جٹ ہیں، چٹھے ہیں، کارڈ ہیں، کون ہیں؟ نہیں، قرآن کہتے ہیں میثاق النبیین، فرمایا ان خاص کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ فرمایا سارے عام نکالے، خاص 1,24,000 اکٹھے کیے کر کے فرمایا تمہیں ساری امت میں سے چنا ہے، اب تم میں سے جسے چن کے ختم نبوت کا عہدہ دینا ہے اس ہستی کو جناب محمد رسول اللہ۔ آپ اس طرح ذوق کے ساتھ سنیں، یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ تو دو طرح کے جلسے، ایک جلسہ ہے توحید جس میں ہر عام و خاص شامل، اس میں کوئی شیعہ سنی وہابی دیوبندی فلاں یہ نہیں وہ نہیں عیسائی یہودی سب شامل، سب کو بلایا منایا دکھایا۔ اب جب یہاں آئی تو کانٹ شانٹ کر کے چند لوگوں کو بلایا، وہ چند لوگ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے۔ فرمایا جب انبیاء کو بلایا، بلا کے کیا ارشاد فرمایا؟ آیت مبارکہ میں آگے پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ فرمایا جب نبیوں کو بلایا، فرمایا کتاب حکمت دے رہا ہوں۔ کون؟ رب۔ کن کو؟ انبیاء کو۔ کن کو؟ انبیاء کو کیا دے رہا ہے رب؟ کتاب بھی، حکمت بھی۔ کتاب یعنی جو وظائف رب کی طرف سے، چاہے وہ قرآن مجید ہو، تورات، زبور، انجیل جیسے وظائف ہوں یا باقی جو میرے رب نے عطا فرمایا۔ فرمایا دوسری چیز حکمت دے رہا ہوں، جو بولیں گے ناپ توڑ کے بولیں گے، یہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ اب نبیوں کو جب یہ عطا کیا نا، عطا کر کے ساتھ ہی شرط بھی لگا دی، کتاب بھی لے جاؤ، حکمت بھی لے جاؤ۔ یہاں سے نکال لیجیے، ترجمہ غلط ہو میں اسے بتا دوں۔ فرمایا ثم جاءکم، پھر جب وہ آ جائے، کتاب حکمت لے جاؤ، پھر جب وہ آ جائے۔ کون؟ رسول۔ بولا ہم رسول نہیں ہیں، کون آئے گا؟ اب سنیے گا، فرمایا رسول مصدق لما، فرمایا وہ جو کائنات میں سب سے سچا ہے۔ قرآن مجید میں میرا رب کہہ رہا ہے، میں اپنے کو نہیں جو کہہ رہا۔ فرمایا سورۃ آل عمران کی 81 نمبر آیت مبارکہ نکال کے پڑھ لیجئے گا، ترجمہ بھی پڑھ لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قال، علی کا بیٹا ہو اور بات کر کے چلا جائے، ایسے تو نہیں نہ ہوتا۔ تو ہم جو کہیں گے ہم دلیل دے کے بات کریں گے۔ میرا ایک دو تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے، مجھے شعر نہیں آتے، دوسرا مسئلہ یہ مجھے سر نہیں آتی۔ ایک خوبی ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ علی کا بیٹا ہوں، مجھے قرآن زیادہ آتا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھتے جانا ہے۔ جب یہ فرمایا اقرار کرو، سب نے اقرار کیا۔ جب انبیاء نے جلسہ ختم نبوت میں اقرار کیا تو کر کے، اب میرے رب نے یہ نہیں کہا چلے جاؤ، فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم سارے ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، اور تم سب پہ جو گواہ ہو جائے گا اسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی کو کوئی ادھر سے مانے یا ادھر سے مانے، وہ اس کے نصیب ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جب زمین و آسمان میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی میرا رب مصطفیٰ کی محبت کے باب کو رقم کر چکا تھا۔ یہ محبت کے باب اب تب سے چل، جب کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے مصطفیٰ کی عظمت کے یوں ہی چرچے بلند ہوں گے۔ اب یہ اقرار ہو گیا۔ اب یہ ایک دلیل میں نے ابو جاہل سے دی، ایک غار یار سے دی، اب ویسے تلاش کرتے ہیں دو چار باتیں تاکہ پتہ چل جائے یہ سچا وہی ہے جس کی بات وہاں کی گئی ہے، یہ سچا وہی ہے تو کوئی اور سچا ہے۔ جب میں اس بات کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے تم حضرت آدم کا قصہ سننا چاہتے ہو، حضرت نوح کا قصہ سننا چاہتے ہو، حضرت یعقوب یحییٰ سلیمان کا تذکرہ سننا چاہتے ہو، ہاں سننا چاہتے ہیں، تو پھر علی مسکرا کے کہتے ہیں جب ان کے قصے سننے ہیں تم تھے ہی نہیں، تمہیں کیا پتا آدم نے کیا کیا، یحییٰ نے کیا کیا، یعقوب نے کیا کیا، سلیمان نے کیا کیا۔ علی مسکرا کے کہتے ہیں ایسی باتیں پوچھنی ہیں تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرا نبی جیسے کہتا ہے رب ویسے کر دیا کرتا ہے۔ اب اس سچے کی بارگاہ میں ہم نے کہا نبی حضرت آدم کیسے دنیا میں آئے؟ اس سچے نے کہا بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا آدم، عقل نہیں مندی،
لیکن نبی نے کہا تو ہمارے دل نے بھی اقرار کر لیا۔ ہم اس نبی کی بارگاہ میں آئے کوئی پرانا قصہ، سچا کوئی پرانا قصہ ہزاروں سال پہلے کا سنائیں۔ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا کہ تیرے رب نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے؟ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتی؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آخری صحابی تک سارے کھڑے ہو کے کہتے آقا اگر آپ نے فرمایا ہے تو رب نے یوں کر دیا ہے۔ عقل نہیں مانتی کہ حضرت زکریا کو آخری عمر میں اولاد ملے، عقل نہیں مانتی کہ حضرت ابراہیم کو اتنی بڑی عمر میں رب اولاد دے، لیکن مصطفیٰ نے کہا ایسے ہو گیا۔ یار عقل نہیں مانتی، ہم میلاد کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، عقل نہیں مانتی۔ فرعون نے پورے علاقے سے بچوں کو ذبح کروا دیا کہ میلاد موسیٰ نہ ہو، لیکن رب نے کہا کرواؤں میلاد۔ کیسے کروائے گا؟ سنو آؤ مصطفیٰ کی زبانی، فرمایا پورے علاقے کو قتل کر کے وہ خوش تھا کہ میلاد موسیٰ نہیں ہوگا، تیرے رب نے فرعون کے گھر سے ہی میلاد موسیٰ بیان فرما دیا۔ فرمایا یہ تیرے رب کا اختیار ہے، چاہے تو وہاں سے کروائے جہاں تیری عقل اور شعور نہیں۔ تیرے رب نے حضرت موسیٰ کا میلاد فرعون کے دربار سے اور گھر سے کروا کے بتایا تیرا رب جیسے چاہتا ہے ویسے کر دیا کرتا ہے۔ اب یہ سارے قصے، یہ ساری باتیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ ہم تو نہیں تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، ہم سورۃ نحل کی 89 نمبر آیت مبارکہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا تیرے رب نے ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس سچے کی بات اور تکمیل ہونے لگی ہے، بات کو آگے ہم بڑھاتے ہیں۔ فرمایا ہر امت سے ایک ایک گواہ اٹھایا جائے گا، وہ اپنے نبی کے حق اور مخالفت میں گواہی دے گا۔ فرمایا جب گواہی دیں گے نا، سب سے آخر میں امت مصطفیٰ کو اٹھایا جائے گا۔ اٹھا کے یہ نہیں پوچھا جائے گا بتا تیرے نبی نے تیرے تک حق پہنچایا کہ نہیں، بلکہ وہ پوچھے گا کون؟ میرا رب، ذرا انہیں بتا کہ حضرت آدم کی امت سچ کہہ رہی ہے، حضرت یحییٰ یعقوب کی امت سچ کہہ رہی ہے۔ اب ذرا محبت سے اس جملے کو سنیے گا، سچ کہہ رہی ہے۔ اب جب یہ جملہ کہا جائے گا نا تو ہم معین الدین چشتی اجمیری کو ماننے والے ان کی سربراہی میں کھڑے ہو کے کہیں گے مولا حضرت آدم سچ کہہ رہے ہیں، ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے۔ اب اس سچے کی بات آنے لگے جہاں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا تھا، مولا حضرت نوح سچ بولتے ان کی امت جھوٹ کہہ رہی ہے۔ اب ساری امتیں اکٹھی ہو کے سامنے آ جائیں گی، وہ کہیں گے مولا یہ سب سے آخر میں آئے، انہیں کیسے پتا کہ آدم سچ بول رہے ہیں؟ اب جب ہم لاجواب ہونے لگیں گے نا، پھر صوفیاء جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا کا لاجواب نہیں ہونا، آنکھوں کو جھکانا نہیں، آنکھیں نکال کے کہنا ہے، محبت سے اپنے لہجے میں غصہ طاری کر کے کہنا مولا ہم تو نہیں تھے لیکن ہمارا نبی تو موجود تھا، ہمارے نبی نے کہا آدم نے سچ بیان کیا ہے، ہم نے مانا نہ مانا، دیکھا نہ دیکھا، ہم نے کہا حضرت آدم نے حق کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا 950 سال تک تبلیغ حضرت نوح نے کی ہے، ہم نے نہیں دیکھا، نبی نے کہا حضرت نوح نے تبلیغ کر دی۔ ہم نے جب سنا اپنے نبی کی زبان سے حضرت زکریا ایسے کیا کرتے تھے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ مولا ہم موجود نہ تھے اور میرا اور آپ کا بھی عقیدہ یہ ہے، لیکن ہمارے نبی نے یہ کہہ دیا۔ حضرت داؤد ایسے پرندوں کے ساتھ کلام کیا کرتے تھے، حضرت سلیمان ایسے بولیوں کو سنا کرتے تھے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے یہ بتایا ایک پل کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے وہ دربار کا بڑا خوبصورت اور حسین محل کے اندر سے اٹھا کے وہ فرشتوں کے وہ قافلے کے اندر ایسے لا کے جب انہوں نے تخت رکھا تھا، عقل شعور نہیں مانتا، نبی نے کہا ایسے ہو گیا۔ مولا ہمارا عقیدہ اتنا سا ہے، عقل نہیں مانتی، لیکن جب میرے نبی نے کہا ابراہیم نے چھری کو پھیرا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ پروردگار اس لیے ہم ان کی گواہی نہیں بلکہ ہم جس کی گواہی پہ جیتے ہیں مرتے ہیں، آج حشر میں عزت لے رہے ہیں، اس ہستی کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔
پیر سے آپ پیر۔ حضرات ذی وقار دیکھیں، یہ کوئی بھی چیز ہے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنوں نے عشاء پڑھی ہے گالوں نال، جنہوں نے عشاء پڑھی انہوں نال نہیں، جتنے لوگوں نے عشاء پڑھی ہے رب کو دیکھ کے پڑھی ہوگی عشاء؟ نہیں، دیکھا ہی ہوگا نا، ہو سکتا تسی دیکھا ہوئے، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ کا مجھے نہیں پتا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن رب کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی ہم نے رب کو نہیں دیکھا، مصطفیٰ نے کہا رب ہے، ہم نے کہا رب ہے۔ یار یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں نا، میرے مصطفیٰ نے کہا رب ہے، ہم نے کہا ہے، یہ اتنا سچا ہے۔ یار قرآن آپ کی آنکھوں میں کب، آپ کی آنکھوں کے سامنے کب اترا ہے؟ آپ کو پتہ ہے حدیث قدسی اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں جبرائیل نہیں ہوتا، رب ڈائریکٹ کلام کرتا ہے۔ قرآن اسے کہتے ہیں جس میں جبرائیل آتا ہے۔ اب حدیث قدسی اور قرآن میں کیسے فرق آ گیا؟ وہ بھی رب عطا کر رہا ہے، یہ بھی رب عطا کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی اینا اوکھا نہ کرو، سوکھا کر کے دس دو۔ میں کہوں گا میں تھوڑا سا سمجھانے کے لیے ایسے سوال کرو، جواب بڑا آسان دوں گا۔ بھائی فرق حدیث قدسی اور قرآن میں صرف اتنا سا ہے، میرے نبی نے کہا یہ حدیث قدسی ہے، ہم نے کہا حدیث قدسی ہے۔ میرے نبی نے کہا یہ 30 پارے قرآن کے ہیں، ہم نے کہا یہ 30 پارے قرآن کے ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو سمجھا۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے اندر کوئی عیب نہیں، میں بے عیب ہوں، میں نرالا ہوں، میں قیامت تک رہنے والا ہوں۔ میں یہ پڑھ کے خوش ہو گیا کہ جو کتاب لا ریب بنی ہے وہ کیسے بنی ہے؟ تو 19 پارے میں آیت مبارکہ مجھے کہتے نازل بروح الامین علی قلبک۔ شاہ جی آپ کو پتہ نہیں چلا یہ قرآن ایسے لا ریب نہیں بنا، مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ اترا، رب نے اسے قیامت تک کے لیے لا ریب بنا دیا۔ تو اب قرآن کب تک ہے؟ 2025 تک؟ کب تک ہے یار؟ قیامت تک۔ قیامت ہمیں کیا پتہ کب آنی ہے، لیکن جب بھی آئے گی قرآن قیامت تک رہے گا۔ حضرت ذی وقار اگر قرآن دل پر آ کے قیامت تک ہو سکتا ہے تو جو نیچے دل لے کے قرآن کو عزت دے رہے ہیں، میرے رب نے اس نبی کو کتنی عزتیں عطا فرما دی۔ دیکھیں میں، اور ہو سکتا ہے کسی کو میری کوئی بات اچھی نہ بھی لگے، ہو بھی سکتا ہے، یہ ضروری نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہو، لیکن میں تو اپنا عقیدہ بیان کروں۔ یقیناً آپ سب کا بھی یہ عقیدہ ہے، ہم نے قرآن کو مانا۔ چلیں ایسے آسان کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے نبیوں کو مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے، ہم نے صحابہ کو مانا تو مصطفیٰ کے صدقے سے، ہم نے اہل بیت کو مانا تو مصطفیٰ کے صدقے سے، ہم نے اولیاء کو مانا تو مصطفیٰ کے صدقے سے، ہم نے قرآن کو مانا تو مصطفیٰ کے صدقے سے۔ چلیں آسان کرتے ہیں، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو مانا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے سے۔ تو جسے لت لگ جائے مصطفیٰ کے صدقے کی، میرا رب اسے دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں کربلا کی دھرتی میں حضرت حسین کے قافلے کو روکنے والے کو حر بن تمیمی کہا جاتا ہے۔ کوئی سید زیادہ موجود ہے اس محفل میں؟ حر بن تمیمی، اچھا حر بن تمیمی سادات کے جد کو، حضرت حسین کو روکنے والا۔ کسی سے پوچھے گا حر جہنمی ہے یا جنتی ہے، وہ کہیں گے جنتی ہے۔ میں کہوں گا وہ کیسے جنتی ہو گیا، وہ تو حضرت حسین کو روکنے والا ہے۔ آپ کہیں گے ہاں شاہ جی روکنے والا تو ہے، لیکن بعد میں حسین کے نام پہ اس نے جان بھی دے دی ہے۔ جب یہاں کہیں گے میں کہوں گا یہی تو اتنی دیر سے تمہید باندھ کے لایا ہوں، یہی جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، یہی بتانا چاہتا ہوں۔ حر بن تمیمی نے کہا جب نماز میں جھکتا تھا دل میں مصطفیٰ نہیں تھے، دل میں مصطفیٰ کی آل موجود نہیں تھی۔ رب نے نمازوں کو رد کر دیا جب دل میں حسین آئے اور حسین کے نانا آئے، رب نے دوزخ سے نکال کے جنت کا تحفہ عطا فرما دیا۔ تو اس لیے اتنی سی زندگی ہے صرف، یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اگر ان کو مانتے ہیں تو پھر عشاء بھی پڑھنا پڑے گی، پھر فجر ٹائم بھی مسجد آباد کرنا پڑے گی۔ آپ کے قاری صاحب کون ہیں؟ ہاں فجر ٹائم میں قاری صاحب سے پوچھتا نہیں
لیکن میں پوچھوں گا آپ میرے ہی بھائی ہیں نا, بے شک میں ادھر پہلی دفعہ آیا ہوں لیکن تسی ساڑھے یار اسی تہاڈے یار. قاری صاحب سے پوچھوں گا شاہ جی اوکھیاں ہو کے سب مکمل ہوندی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ہم میلاد مناتے ہیں, میلاد والے کی نہیں مانتے. منانے اور ماننے میں فرق ہمیں کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھیں, میں حضرت حسین کا نام بار بار آپ کے سامنے لے رہا ہوں, میں حسین کا نام لیتا رہوں. حسین کربلا میں تپتی ہوئی ریت پہ گردن دے دے تو شاہری مسجد جا کے فجر کی نماز ٹھنڈے وضو نہ کر سکے, تو پھر اس کا مطلب میں حسین والا ہوں. پتہ نہیں حسین سا نمنے دا کہ نہیں, حسین کی سیرت والا بننا پڑے گا. آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں, ہم نے عقیدہ ختم نبوت پہ, میرا آپ تمام دوستوں نے کہ دیکھا ہو, میرا اس پورے ربیع الاول میں یہ اعلان ہے, دنیا کے جس کونے میں بھی اس سال میں نے جانا ہے, موضوع میں نے صرف ایک ہی رکھنا ہے, عقیدہ ختم نبوت. 50 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے, کل میں لیاقت باغ میں بھی حاضر تھا, وہاں بھی میں نے عرض کیا, آج یہاں بھی عرض کر رہا ہوں, ہمارے آباء و اجداد نے 50 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا, اپنے خون کے لہو کے ساتھ یہ لکھ کے دیا تھا کہ جو نبی کو مانتا ہے وہ ہمارے سر کا سلطان ہے, جو نبی کا دشمن ہے وہ غدار ہے, وہ مکار ہے, وہ فرار ہے, وہ قادیانی ہے, وہ لعین ہے, وہ آج بھی فنا ہے, وہ کل بھی فنا ہے. اس لیے ہم نے اس موضوع کو چنا ہے تاکہ میں اور آپ کے سامنے یہ پڑھ سکوں وہ سچا کون سا ہوتا ہے. آپ کہیں گے شاہ جی نبی کی کوئی نشانی بتا دیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے نبی ہوتا کیا ہے. میں کہتا ہوں بھائی جان, نبی وہ ہوتا ہے جو آئے تو عیب زدہ نہیں ہوتا, جو آئے عیب زدہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا. آنکھ نہ ہو کانا ہو اسے نبی نہیں کہا جاتا, بلکہ بھائی جان, اور جس کی اپنی آنکھ نہ ہو وہ نبی نہیں ہوتا, بلکہ کسی کی آنکھ نکل جائے وہ لوا بھی جائیں, وہ کیا کہیں گے نہیں ہوگا. اب میں اس لیے رکا ہوں, بہت بڑا جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی جان, جو اسلام عیب زدہ بکرا قبول نہیں کرتا, جو اسلام عیب زدہ بکرا قبول نہیں کرتا, وہ عیب زدہ نبی کیسے قبول کر سکتا ہے. میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا. اب جب میں یہاں رکا, اس جملے کے بعد اگر سمجھ آئے تو وہاں سے کسی نے نعرہ لگانا ہے, سجے کبھی اللہ تعالیٰ رسا کے ڈال دینے نا, ادھر سے کسی نے نعرہ لگانا ہے. جب میں نے یہ حدیث پڑھی, سواد آیا تھا اپو لان دے, ایک منو دے دو انشاءاللہ. جب میں نے یہ حدیث پڑھی, مجھے یہ سمجھ اتنی آئی کہ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, جب علی جیسا اعلیٰ ذات والا نبی نہیں ہو سکتا, جب علی جیسا اعلیٰ ذات والا نبی نہیں ہو سکتا, پھر کوئی آج کا بدذات کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے. تو جب علی جیسے کو رب نے نبوت کا عہدہ نہیں عطا فرمایا, تو پھر آج کا کوئی بدذات کیسے اقرار کر سکتا ہے, اعلان کر سکتا ہے کہ میرے پاس نبوت ہے. نا میرے رب نے سورۃ بقرہ کی 4 نمبر آیت مبارکہ میں تقریباً سب کو آتی ہے, وہاں ہی ختم نبوت کی ساری مہر لگا دی ہے. ہم تو جاتے ہیں نا 22ویں پارے میں ختم نبوت کے لیے, نہ آئیں علی والوں کے پاس, وہ آپ کو سورۃ بقرہ کی 4تھی آیت سے ہی رب کی طرف سے ختم نبوت سنا دیں گے. میرے رب نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک, اگر کسی آتی ہے وہ پڑھ لے, اگر نہیں آتا تو میں ہی پڑھ دیتا ہوں. اب اتنی دور سے آیا ہوں تو میں تو ضرور پڑھوں گا, اگر آپ کو آتا آپ بھی پڑھیں.
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل، دوبارہ پڑھے گا وما انزل من بعد نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بعد میں کوئی ہے نہیں نا، اس لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، میں آسان کرتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا ہے مصطفیٰ انہیں کہہ دیں، اینا سارے جڑے بیٹھے نہیں، کیا کہہ دیں؟ جو میرے اوپر آیا اس کا بھی ایمان لے آؤ، وما انزل من قبلک، جو مجھ سے قبل آیا ہے۔ کون؟ تورات، زبور، انجیل، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو آیا ہے اسے قبول کر لو۔ جب یہ میں نے پڑھی آیت مبارکہ، میں نے کہا 22ویں پارے میں جا کے ما کان محمد ان کی آیت پڑھنے کی مجھے اب ضرورت نہیں رہی۔ اسی آیت میں رب نے یہ بتا دیا ہے جو مصطفیٰ سے پہلے آئیں انہیں نبی کہا جاتا ہے، جو مصطفیٰ کے بعد آ کے اعلان کرے انہیں لعین کہا جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے من بعد نہیں کہا، من قبل کہہ کے دروازہ ختم نبوت کو بند کر کے یہ اعلان کر دیا ہے جو میرے سے پہلے آئے ہیں ان کو تم نے تسلیم کرنا ہے، جو میرے بعد آ کے اعلان کرے ان کے لیے تم نے مخالفت کرنی ہے، کھڑے ہونا ہے سینے کو تان کے، جیسے خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور یہ اعلان کیا ہے۔ آج ان کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر نے اپنے اس کان کو کٹوایا۔ جب یہ کان کٹا یرموک میں، کٹنے کے بعد حضرت عمار بن یاسر کے بعد صحابہ نے آگے کہا یہ کان خوبصورت نہیں لگتا۔ حضرت عمار بن یاسر نے پتہ کیا کہا ایسے نہ کہا کرو، اس کان کے بارے میں نہیں، اس کان کے بارے میں جو مرضی کہہ دو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ہے یہ کان عمار کے کام آتا ہے، یہ کان رب نے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے کام لے لیا ہے۔ تو یہ جس کے لیے آج دنیا کے کونے کونے میں میں اور آپ کھڑے ہیں، جس محاذ پہ ہم کوشش کرتے ہیں، یہ وہ ویژن، یہ وہ حکم، یہ وہ اعلان جو خلیفہ اول کے دور میں اٹھا تھا، ہم اسی کی صداقت پہ، اس سچے نبی کے غلام سچے کی بات کو سن کے ہم آج تک کھڑے ہیں اور ہم اسے تسلیم کرتے جائیں گے۔ اور اسی آیت میں کہا وَالَّذِي يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا جتنے پہلے آئے ہیں انہیں قبول فرما لو۔ حضرات ذی وقار آپ یہاں سے اپنے چوک میں پہنچیں گے، چوک میں پہنچنے کے بعد فروٹ والے کے بھی پاس اگر جائیں گے نا تو آدھا گھنٹہ آپ لگائیں گے فروٹ کو تلاش کرتے ہوئے۔ تو اسے کہا نہیں ہے، اے نہیں بابا جی چنگا نہیں ہے، کاٹ دو۔ میں کہا تو آج تک آپ کو یہی نہیں سمجھ آئی کہ جب ہم اختیار رکھیں، چننا چاہیں تو سب سے حسین فروٹ چنا کرتے ہیں، تجھے آج تک یہی نہیں سمجھ آئی؟ جو میرے رب کا اختیار ہے، میرے رب نے ان سب میں سے جسے چن کے ختم نبوت کا عہدہ دیا ہے، اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں آپ زندہ باد۔ ایک دفعہ نعرہ میں لگاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کتنے ذوق کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، پھر میں جو جملہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا تھا، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھیں نعرہ لگانا ہے تو صحیح لگائیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں، نبی کا نام لے رہے ہیں، کسی MNMPA کا ہم نام لے رہے ہیں، اس نبی کا نام لے رہے ہیں جس کے صدقے رب نے مجھے اور آپ کو یہ عزت بہار ہیں، یہ توقیر عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں میرے نبی کے جو نام ہیں نا، ان ناموں میں سے 2 نام ایسے ہیں جس کے ساتھ یہ آیت اور کھل جائے گی۔ اس میں فرمایا یہ نبی مجتبی بھی ہے، یہ نبی مصطفیٰ بھی ہے۔ پہلی دفعہ سنا ہے آپ نے یہ نام مجتبی اور مصطفیٰ؟ واہ باری سنیں، آخری باری دی گارنٹی کوئی نہیں، کیوں جی بابا جی آخری بار دی کوئی گارنٹی نہیں، ایتے گل مک جی، لیکن پہلے بھی کافی دفعہ سنا ہے۔ بھائی جان آپ کی اسم گرامی کیا ہے؟ توقیر؟ اچھا تنویر حیدر، ماشاءاللہ۔ بھائی جان آپ ذرا ادھر میری طرف توجہ کیجئے، میں آپ کو سناتے ہوئے ایسے بھائی جان کی طرف آنا چاہوں گا۔ دیکھیں نام ہے مجتبی اور مصطفیٰ، اسی آیت کے ضمن میں بات کو آگے بڑھانے لگے۔ مجتبی کا معنی ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی بھی ہے چنا ہوا، تو پھر فرق ہی ہے، کوئی تو فرق ہوئے دا نا۔
ایسے ہی تو نہیں نا رب نے رکھ دیا مجتبیٰ بھی مصطفیٰ بھی. آپ کہیں گے شاہ جی کیا فرق ہے؟ آپ کو تنویر بھائی بتانا چاہتا ہوں جو مجھے سمجھ آئی. حیدر کی تنویر لے کے ہم بات سنانے والے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں مجتبیٰ اور مصطفیٰ میں صرف اتنا سا فرق ہے، جتنے نبی ہیں نا وہ سارے مجتبیٰ ہیں، مصطفیٰ نہیں ہیں. اور آسان کرتا ہوں نا، حیدر کی زبان میں جب بولیں گے اور آسان کر کے بولیں گے. حضرات ذوالفقار مجتبیٰ ہیں، مصطفیٰ نہیں. شاہ جی نہیں سمجھ آئی. حضرات ذوالفقار یہ آیت یہ کہہ رہی ہے جلسہ ختم توحید میں جب سب کو بلایا، پوری امتوں کو اکٹھا کر کے جنہیں چنا انہیں مجتبیٰ بنا دیا. پھر انہیں چن کے ایک مجلس میں اکٹھا کر کے مجتبیٰ سارے اکٹھے کر کے ان میں سے جسے مصطفیٰ بنایا اس ہستی کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. یعنی جو مجتبیٰ ہیں وہ باقی نبی ہیں. اور یار میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ سوال نہ کیا کر کہ نعوذ باللہ حضور ہم جیسے ہیں، اور سوال یہ کیا کرو جن 1,24,000 میں آئے ہیں کیا وہ مصطفیٰ جیسے ہیں؟ تو ہم تجھے قرآن پڑھ کے بتائیں گے ان 1,24,000 میں بھی جو نویکھلا ہے اس ہستی کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. میرے رب نے اس نبی کو اتنی عزت ہے، اتنی توقیر. دیکھیں آپ کہیں گے شاہ جی نویکھلی کوئی بات سنائیں، سناؤں قرآن پڑھ کے. میرے رب نے 9ویں پارے میں یہ آخری میری طرف سے آخری آیت مبارکہ آپ چاہیں گے تو میں پڑھتا جاؤں گا. دیکھیں جس طرح میں نے آتے ہوئے کہا ہے نا، ہم نہ اس کے لیے آئے ہیں نہ کسی اور چیز کے لیے آئے ہیں، ہم تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں گدائی کے لیے آئے ہیں. تو آپ جتنی دیر کہیں گے ہم پڑھتے رہیں گے. اس آیت مبارکہ کے بعد ہم دیکھیں گے آگے کتنا پڑھنا ہے. 9ویں پارے میں میرے رب نے ایک 157 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الذین، آپ کہیں گے نویکھلے کیا ہیں، ان جیسے کیوں نہیں ہیں؟ تو میرے رب نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمایا یہ وہ رسول ہے جس کا تذکرہ تیرے رب نے تورات اور انجیل میں بھی بیان فرما دیا ہے. یار ہمارے تو گجرات میں ایسے ہوتا ہے، پہلے شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد گھر والے اس کا نام رکھتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے آپ کے بھی ادھر این جی نا؟ پھر دسو نا، ہو سکتا ہے ایتھے نہ ہوندہ ہوئے، ایتھے مڑیاں دی شادی نے انہوں نے رکھ لے ہوئے ایتھا سن حسین ہے. ایسے ہی ہے، یہ رواج نہیں ہے، یہ دستور ہے، ہونا ہی ایسے ہے. ابھی اس آیت سے میں دستور توڑ کے دکھانے لگا ہوں، یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی. اور کائنات والو قرآن پہلے آیا ہے یا تورات اور انجیل؟ آپ کہیں گے ترتیب میں تورات اور انجیل پہلے آیا ہے، اور یہی تو میں آپ کو اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور باقی سارے انبیاء ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، یا میرے اور آپ جیسے مسکین لوگ ہو، فرمایا وہ آئیں گے پھر نام بنے گا، پھر کام بنے گا، پھر ذات بنے گی. فرمایا مصطفیٰ وہ ہے جو آتے بعد میں ہے، رب ان کے چرچے کو پہلے بلند کر دیا کرتا ہے. وہ قرآن بعد میں آیا، تورات اور انجیل پہلے ہے. کیوں بھائی سون جی؟ تورات اور انجیل پہلے. یار قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، عیسیٰ کا ہے، بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن حیرانگی والی بات نہیں. کیوں؟ زندگی گزاری ہے، اس زندگی کو میرے رب نے قرآن میں درج کر دیا ہے. اب فضیلت اور حیرانگی دکھاؤں آپ کو. یہ ہے فضیلت، کسی بھی نبی کا تذکرہ قرآن میں آنا. حیرانگی اور فضیلت یہ ہے ان کا تذکرہ قرآن میں آ رہا ہے، میرے مصطفیٰ ابھی آئے نہیں، مکہ کی سرزمین میں میلاد مصطفیٰ ابھی ہوا نہیں. میرا رب جن کی قسمیں تورات اور انجیل میں بیان کر رہا ہے اس ہستی کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ بن مریم، ایک دو آیت پڑھ دیتا ہوں، اینا تو شاید دو چاری آیت آمدین، بڑی آیت آمدین ہے اور آئے گی بھی اسی موضوع. حضرت عیسیٰ بن مریم 28ویں بارے میں کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي. فرمایا میں خوشخبری نہ دوں؟ اسی بھی تو خوشخبری بانٹ رہے ہیں نا کہ تجھے نام. تو یہ
میری تیری یا اعلیٰ حضرت کی سنت نہیں ہے، صرف مصطفیٰ کی آمد کی جو خوشخبری سب سے پہلے دے اس ہستی کو حضرت عیسیٰ بن مریم کہا جاتا ہے۔ 28ویں پارے میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں وَمُبَشِّرْ، خوشخبری بھی رسول آ رہا ہے۔ چلے رسول آ رہا ہے، ٹھیک ہے، نام تو نہیں پتا ہوگا، اور میں نہیں نام بھی بتا کے جاتا ہوں۔ اور بھائی جان ابھی آئے نہیں، نبی ان کے نام بتا رہے ہیں۔ فرمایا من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا آسمان والے احمد کہتے ہیں، زمین والے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ پھر میرے دل نے یہ آواز دی، شاہ جی جو آئیں اور دستور کے مطابق زندگی گزارے وہ باقی سارے ہوتے ہیں، جو آئے اور دستور کو بھی توڑ دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں حضرت داؤد کی بڑی فضیلت، حضرت سلیمان کی بڑی فضیلت، کتنی فضیلت، بچوں کو چھوڑیں میری طرف دیکھیں، کتنی بڑی فضیلت۔ فرمایا اتنی بڑی فضیلت کہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو رب نے یہ اعزاز عطا فرمایا تھا کہ حضرت داؤد جب چلا کرتے تھے ایک ماہ کی مسافت، یعنی جو ایک مہینے میں سفر کیا جاتا ہے، فرمایا وہ 12 گھنٹوں میں کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی قرآن مجید میں سورہ سبا میں موجود ہے۔ اب ان آیات کی طرف جو اور لمبی بات ہو جائے گی۔ ولی سلیمان الریح، فرمایا حضرت سلیمان ہواؤں کی بھی آوازوں کو سنتے روک لیتے، اتنی رب نے انہیں طاقت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی ان کے پاس طاقت ہے، فرمایا اتنا صحیح فرق ہے باقی نبیوں میں اور ختم نبوت کے سلطان میں۔ فرمایا وہ 1 گھنٹے کی 1 مہینے کی مسافت 12 گھنٹوں میں کر لیا کرتے تھے۔ فرمایا یہ صرف اتنا سا فرق ہے، جو 1 مہینے کی مسافت 12 گھنٹوں میں کرے انہیں حضرت سلیمان کہا جاتا ہے۔ جو پلک جھپکنے سے پہلے لامحدود سفر کر جائے اس ہستی کو جناب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اتنا سا بس فرق ہے۔ تو یہ میرے رب نے ان کے اندر بھی تقسیم رکھے، انہیں ایک الگ رتبہ دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے جب کلمہ ایمان اسلام قبول کیا نا، تو وہ کہتے میں فارس سے چلا، تو اس وقت مجھے یہ بتایا گیا، یہودی یہ کہہ رہے ہیں وہ نبی آ گیا ہے جس نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں جب چلا شام پہنچا تو مجھے عیسائیوں نے کہا ہماری کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس کی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کا یہ قصہ ہے جب انہوں نے ایمان قبول کیا۔ آپ کہتے ہیں میں نے دونوں طرف سے ایک ذخیرہ اکٹھا کیا کہ چند نشانیاں مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جب ان کے پاس گیا میں نے پوچھا کچھ چند نشانیاں دیں تاکہ میں پہنچوں وہاں دیکھوں نبی کون سا ہے۔ کہا سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اس شہر کی طرف ہجرت کرے گا۔ یہ پتہ کدھر سے انہوں نے بتایا؟ تورات اور انجیل سے۔ تمہیں تو میلاد قرآن سے نہیں نہ ملتا، وہاں تورات اور انجیل میں مصطفیٰ کے حسن کی قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ کہا کہ جاؤ تورات اور انجیل سے پڑھ کے، حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے انہوں نے بتایا اب وہ نبی آ چکا ہے، ہجرت کرے گا جس شہر میں سب سے زیادہ کھجوریں ہوتی ہیں، اور جب وہ ہجرت کرے گا اس کے بعد وہ لوگوں سے صدقہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ جو اسے صدقہ دیا جائے گا وہ امت میں تقسیم کر دے گا۔ کا تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نبی آئے گا وہ تحفے قبول کرے گا، گھر نہیں لے کے جائے گا، وہ بھی امت میں تقسیم کر دے گا۔ کا چوتھی سب سے بڑی نشانی اس نبی کی یہ ہے اس کے شانوں کے درمیان رب نے ختم نبوت کی مہر لگا دی ہوگی۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں جب میں آیا ایک باغ میں نوکری کرتا رہا، یہ ایک طویل واقعہ مختصر کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں میرا بادشاہ آیا، وہ آپس میں کلام کر رکھا، وہ قباء میں نہ بیٹھ کے عجیب سی باتیں کر رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نہ ایسے اوپر ٹہنی، میں نے کہا پتہ نہیں کون سا آیا بندہ، کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نبی ہوں، ایک خدا کو مانے۔ حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں میں نیچے اترا، میرا دل خوش ہو گیا، جن کے لیے میں آیا ہوں
وہ پہنچ چکے ہیں، ان کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنے بادشاہ کو کہا ذرا بتاؤ تو صحیح نا اور کیا کہتے ہیں؟ کہا میں نے ابھی یہ جملہ کہا، میرے بادشاہ نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ اس نے کہا نوکروں والی حیثیت میں ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ۔ آپ کہتے ہیں میں بیٹھا، میرا دل بڑا خوش، کھجوریں ہی کھجوریں ہیں، ایک نشانی مکمل ہو چکی ہے۔ میں چلا، میں نے جیب کے اندر چند صدقے کی کھجوریں ڈالی، جا کے نبی کے بارگاہ میں دی، دیکھوں ٹیسٹر لگاؤں ہے بھی ہے نبی کے نہیں نبی ہے؟ بتایا نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت سلیمان فارسی کہہ رہے ہیں، وہ اپنا قصہ سنا رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں گیا کھجوریں لے کے صدقے کے ان کے ہاتھ میں رکھی، انہوں نے ایسے پکڑی، میری طرف دیکھ کے مسکرائے اور سامنے بیٹھے ہوئے غلاموں میں تقسیم فرما دیا۔ انہوں نے صدقے کی کھجور کو اپنے قریب نہ کیا، جب قریب نہ کیا میرا دل خوش ہو گیا۔ میں نے کہا یہی وہ سچا ہے جس کا قصہ تورات اور انجیل میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کہتے ہیں دوسرے دن میں پھر آیا، میں محبت کی تحفے کی کھجوریں لے کے آیا، میں نے ہاتھ پہ رکھی، کہتے ہیں ایسے دیکھا، مسکرائے، مسکرا کے ایک کھجور تناول کی، باقی پوری امت میں تقسیم کر دی۔ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا نا، میں نے کہا کل صدقے والی نہیں کھائیں، آج تحفے والی کھا لی، یہی نبی ہیں۔ اب دل کرتا ہے سلمان وہ دیکھو نا، جو مہر ہے جو تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہے اسے دیکھو۔ آپ کہتے ہیں حضور جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے، آپ کے شانوں سے ایسے جو کالی کملی ہے وہ تھوڑی اتری، کہتے ہیں جیسے اتری مہر نبوت پہ میری نظر پڑی۔ اب سلمان کہتے ہیں میں ایسے، یہ جملہ سنیں گے، ایسے کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں جب میں ایسے کھڑا ہوا نا، اب نبی سامنے دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھتے ہوئے پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں سلمان صرف دیکھو نا ختم نبوت کی مہر کو بوسہ دینے کی سعادت بھی حاصل کر لو۔ آپ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ جملہ بولا، میں نے ختم نبوت کی مہر کو بوسہ دیا، دینے کے بعد میں حضور کے قدموں میں گرا، میں نے کہا میں بڑی غلامی کر چکا ہوں، اب میں ایک ہی غلامی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جس کا ایک ہی سردار ہوگا، جس کا ایک ہی بادشاہ ہوگا، جس ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ تورات اور انجیل میں حضرت سلمان نے قصہ سن کے آئے۔ اس لیے میرے نبی کی شان صرف قرآن میں نہیں، رب نے تورات اور انجیل میں بھی بیان فرما دی ہے۔ 7ویں بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہی جملے میرے رب نے دوسرے پارے میں بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا یہ جنہیں کتاب دی گئی ہے نا، یہودیوں عیسائیوں کو، میرا رب کیا کہتا ہے؟ فرمایا یہ اپنی اولاد کو ابناءہم کم جانتے ہیں، آپ کو زیادہ جانتے ہیں۔ پروردگار وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ تورات اور انجیل میں ان کے نبیوں کا کم تذکرہ کیا گیا ہے، مصطفیٰ کے حسن کی قسمیں زیادہ کھائی گئی ہیں۔ تو میرے نبی کو اتنا جاننے کے بعد یہ لوگ جسے کہتے ہیں اپنے دلوں کی کلک کی وجہ سے دور ہو جاتے تھے، ورنہ ہر انسان جانتا تھا کہ میرے رب نے اس ہستی کو یہ رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اب میلاد مصطفیٰ، ختم نبوت کی مہر، اس کو ہم اگر لے کے ساتھ چلنا چاہیں اور بات کو ختم کرنا چاہیں، ساری باتوں کو ون لائنر میں ختم کرنا چاہوں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے رب نے یہ اعزاز، یہ توقیر کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ یہ اعزاز میرے رب نے حضور کو عطا فرمایا تو ایسے ہی نہیں فرما دیا، بلکہ میرے نبی میرٹ میں منتخب ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے شاہ جی میرٹ کیا ہے؟ کسی نبی کی زندگی میں ایک پریشانی، کسی کی 2، کسی کی 3، کسی کی 4۔ جس نبی کی ساری زندگی ہی مشکلات میں گزری اور صبر کا دامن نہیں صرف پکڑا بلکہ شکر کیا ہے، اس میرٹ پہ منتخب ہونے والی ہستی کو جناب محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں دنیا میں آئے باپ کا سایہ موجود نہیں، 6 سال کے بعد وہ آپ کی والدہ محترمہ چلی گئی، دادا چلے گئے، آپ کی اولاد ہوئی، اولاد کا میلاد ہو کے وفات ہوگی، بیٹیوں کی بیٹوں کی، اس کے بعد آگے آپ چلیں ہجرت کے بعد کی قربانیاں، پھر عام الحزن کا اتنا بڑا سال جس میں کریم چچا دنیا سے چلے گئے، سیدہ خدیجہ چلے گئی دنیا سے، حضرت ابو طالب دنیا سے چلے گئے، کریم چچا گیا، آپ کی زوجہ محترمہ دنیا سے چلی گئیں۔ ہجرت کا اتنا بڑا وہ مسئلہ
آج آپ کو ہجرت کرنا پڑے نا، آپ کو لگ پتہ جائے ہجرت مکہ سے کر کے مدینہ جانا پڑا، یہ ساری چیزیں برداشت کر کے میرے نبی نے جب بھی فرمایا ربی حب لی امتی، پروردگار میری گناہگار امت کو معافی عطا فرما دے۔ قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم کی 37 نمبر آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم نے فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی، پروردگار جو میری مانتے ہیں نا وہ میرے ہیں، جو میری نہیں مانتے وہ تیرے ہیں، چاہے معاف کر چاہے معاف نہ کر۔ سورۃ قمر میں حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، مولا ہون میری نہیں مندے ہون تیرے نہیں، ہمیں معاف کرنے ہمیں معاف نہ کر۔ اور اب حدیث مبارکہ پڑھ کے میں بات آپ سے ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب روز محشر مجھے اٹھایا جائے گا، اٹھانے کے بعد میں جبین کو اٹھاؤں گا۔ چلیں اس سے تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں۔ جب طائف کے موقع پہ فرشتوں نے آ کے کہا ایک دفعہ کہہ دیں پیس کے رکھ دوں گا، ایک فرشتہ آیا کہا حکم دے بارش کے اندر سیلاب کی حالت میں انہیں فنا اور تباہ کر دوں گا۔ میرے نبی نے نہیں کہا ایسے ہونا چاہیے، فرمایا میں ان کی جبین سے رب کے نور کو ماننے والے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ کہا، یہ جملے چلتے 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 حشر تک پہنچ جائیں گے۔ حشر میں جب وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ۔ جب ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار مال و دولت عزت وقیر میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، فرمایا جب حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے حضرت آدم سے چلتے چلتے سارے کہیں گے اذهبوا الى غیری، کسی غیر کے پاس جاؤ، آج ہم دینے والے نہیں، ماں باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، انبیاء نے ساتھ چھوڑ دیا۔ فرمایا جب گناہگار میری بارگاہ میں آئیں گے میں کہوں گا آنا لہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ربی حب لی امتی، پروردگار میری گناہگار امت کو معافی عطا فرما دے۔ اور گناہگار امت اس سوچ میں ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا، مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، درود صبح پڑھنا ہے کہ کس وقت پڑھنا ہے، نماز کے بعد پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ میرے عزیز دوستو، میرے رب نے مجھے اور آپ کو اتنا اعلیٰ نبی عطا فرمایا ہے جو کسی اور امت کو نہیں عطا فرمایا۔ دیکھیں صحابہ کرام مسجد قبلتین کے اندر قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام، فرمایا جب مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے نا، قاری صاحب سے پوچھئے گا یہاں بندہ چہرہ کر کے نماز پڑھے، منہ پھیر کے یہاں کر لے، نماز بچ جائے گی یا نماز قائم رہے گی؟ قاری صاحب کہیں گے، شاہ صاحب کہیں گے، مفتی صاحب کہیں گے نماز ٹوٹ جائے گی۔ یار میں اپنے نبی کی کیسے عظمت آپ کو بیان کروں، اور میں اپنے نبی کے غلاموں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیسے کروں، جب مسجد قبلتین میں میرے نبی نے اللہ اکبر کہا، سارے غلام پیچھے کھڑے تھے، میرے نبی کا چہرہ ایسے تھا، بیت المقدس کی طرف تھا، 2 رکعتیں گزرنے کے بعد میرے رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ نہیں فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لو، بلکہ فرمایا مصطفیٰ جہاں چاہو وہاں کر دو، رب قیامت تک کے لیے اسی حصے کو درجہ اور مقام عطا فرما دے گا۔ اب میرے نبی یوں آگے کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، میرے نبی نے چہرہ انور پھیرا، نماز کے اندر ہی 3 رکعت کو وہاں سے شروع کیا۔ اب کسی پیر حضرت مفتی صاحب سے پوچھے گا نماز ٹوٹ نہیں جاتی؟ وہ کہیں گے ہاں ٹوٹ جاتی ہے اگر ہارون شاہ جماعت کروائے، اور اگر امام مصطفیٰ ہو تو ٹوٹا نہیں کرتی بلکہ رب اسے قبول اور منظور فرما لیا کرتا ہے۔ میری بات ختم، مجھے صرف اتنا بتائیے گا، آپ کا دل یہ کہتا ہے، اس سے آگے یہ حدیث نہیں ہے، لیکن آپ کا اور میرا دل یہ کیا کہتا ہے؟
جب آپ نے رخ انور پھیرا ہوگا، تصور ذرا کیجئے گا نا، ہم ہر چیز کا تصور کرتے ہیں، اس دفعہ یہ الیکشن جیت جائے تو یہ ملے گا، اس دفعہ ایسے ہو جائے تو یہ ملے گا، نالی بن جائے گی۔ ذرا کبھی تصور میں مصطفیٰ کو بلایا کریں، پھر ذرا سوچا کریں۔ تنویر بھائی، میرے نبی کا ایسے چہرہ انور ہے، قاری صاحب ایسے چہرہ انور، آپ نے ایسے پھیرا، آپ اب پیچھے، صحابہ آگے، نماز ہو جائے گی؟ بتائیں نا، چلیں۔ اب آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ابو بکر نے حضور کی طرف کمر کر دی ہوگی یا حضور کے لیے صفوں کو چیر دیا ہوگا؟ یار اگر صفوں کو چیرا ہے پھر بھی نماز باقی نہیں رہتی، اگر کمر کی ہے پھر بھی نماز باقی نہیں رہتی۔ میں اب اپنا وجدان پڑھنے لگا ہوں، غلط صحیح ہو سکتا، اپنا وجدان پڑھنے لگا ہوں، میرا یہ عقیدہ فٹ بیٹھتا ہی نہیں کہ میرے نبی پیچھے کھڑے ہوں اور علی ان کی طرف کمر کر دے، میرا ایمان اس چیز کو تسلیم کرتا ہی نہیں۔ میرا دل یہ کہتا ہے میرے نبی نے ایسے جب چہرہ انور پھیرا ہوگا، صحابہ نے کمروں کو ایسے کر کے رستہ بنا کے صفوں کو چیرتے ہوئے نبی کو یہاں کھڑے کر کے یہ بتایا، تمہیں کس نے کہا کہ ہم رب کی بارگاہ میں صرف جھکتے ہیں؟ شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، ہم تو نلین مصطفیٰ پہ جھکتے ہیں، جیسے مصطفیٰ کرتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں، رب اسے نماز کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب صفوں کو چیرتے چیرتے ایسے آئے، یہ دنیا میں ایک ہی دفعہ نماز ہوئی ہے، پڑھانے والے امام کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، پڑھنے والوں کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بھی ہمیں، یا نماز سے پہلے بھی تو میرا رب 5 منٹ پہلے وہی بھیج دیتا کہ آج جدھر مرضی چہرہ کر لینا۔ فرمایا مصطفیٰ کی عظمت بتانی تھی، جو نماز کے اندر جو چاہے کر دے، جیسے وہ کر دیتا ہے رب ویسے قیامت تک کے لیے فرض فرما دیا کرتا ہے۔ اب صحابہ کرام نماز میں، اب ذرا تصور یہ بھی کیجئے گا نا، انہیں کیسے پتا چلا کہ کمر کو پھیرا گیا ہے؟ یار پہلی صف والوں کو تو سمجھ آ گئی نا، حالانکہ انہوں نے کہا نماز میرے ٹاڑے آ رہا ہوں دیئے، جا کے وہ ریو بسکٹ بھی کھانا ہے، بوتل بھی پینی ہے، فلان بھی کرنی ہے، لڑنا بھی ہے، جا کے کھانا بھی کھانا ہے، زنانی سے بستی بھی کروانی ہے، یہ ان کی چیزیں ذہن میں تو نہیں نا۔ وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ پہلی صف والوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ تو مجھے یقین ہے آخری صف والوں کو نہیں پتہ ہوگا۔ لیکن دیکھیں نا، جب ایسے نماز میں پڑھتے ہوئے ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سجدے کی طرف کم دیکھتے ہیں، ہم رخ مصطفیٰ کی طرف زیادہ دیکھا کرتے ہیں۔ اور یہی حدیث مبارکہ، اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا بخاری کی ہے کہ مسلم کی ہے، غلط میں بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اس کا متن آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایسے نا میرے آقا کے پیچھے انہیں نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ سب سے زیادہ اجر کہاں ہوتا ہے؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا۔ تو یہ قاری صاحب پیچھے پڑھو تو ثواب ہے، تو حضور کے پیچھے پڑھو کوئی ثواب نہیں۔ اب وہ ایسے امام ہیں حسن، انہیں موقع ملا پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا، وہ نہیں کھڑے ہوئے، وہ دائیں چلے گئے۔ دوسرے دن موقع ملا، وہ بائیں چلے گئے۔ سب نے کہا حضور یہ آپ کے پیچھے کھڑا نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں سیدھا امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو کتنا اجر، اور امام الانبیاء کے پیچھے پڑھیں۔ اب سنیے گا اس صحابی کا جملہ، انہوں نے کہا نہیں یار تم سمجھے ہی نہیں، میں اجر لینے تو آتا نہیں، میں تو مصطفیٰ کے چہرے انور کی زیارت کرنے آتا ہوں۔ میں جب پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں مجھے چہرہ انور نظر نہیں آتا، جب دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہوں پڑھتا نماز رب کی ہوں، دیدار جناب محمد رسول اللہ کا کیا کرتا ہوں۔ کبھی بائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ کے پیچھے کھڑا ہوں تو اجر بڑا ہے، لیکن جب چہرہ نہیں دیکھوں گا تو میں نے نماز کیسی پڑھی ہے۔ کبھی دائیں اور بائیں جانب ہو کے یہ بتاتا ہوں کہ میں نبی کے پیچھے نہیں، میں نبی کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھا کرتا ہوں۔ اب جب یہ حدیث پڑھی، میں نے اس حدیث کو یہاں لایا، مجھے یہ سمجھ آئی پہلی والا ہو یا آخری والا ہو،
سارے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ ایسے اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں، غلام بھی پھیر کے یہ بتاتے ہیں تمہیں کس نے کہا ہے کہ نماز کیا کیا ہے؟ جیسے مصطفیٰ کرتے ہیں مصطفیٰ کی ادا کو میرا رب نماز کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث مبارکہ، ایک غلام آیا، اس نے آگے کہا آقا، کیا ارشاد فرمایا آقا نے؟ تو میں غلام کیا ہے ختم نبوت کی فضیلت سننے والوں؟ انہوں نے کہا آقا روزہ توڑ آیا ہوں، کفارے کے لیے کچھ دیں، کیا کروں؟ میرے سمیت کسی بھی پیر صاحب سے پوچھئے گا، شاہ صاحب سے، حضرت قبلہ کسی سے بھی، وہ کہے گا یہاں روزہ رکھ لو۔ چودھری نیندر آ گئی ہے؟ بس من سمجھ آ گئی موگی گل کہ اپنے ڈرائیور ہی سمجھے تو پھر گل ختم کر سکتی چاہیے نا۔ میں ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ اتنے ذوق سے سنتے ہیں، پھر میں ایک بات اور بڑھا دیتا ہوں۔ دیکھیں میں آیا ہوں مانا کہ 40 منٹ دا میں لینا لاکھ، تو پھر میں چھڑ دا۔ میں آیا ہوں حضور کی بارگاہ میں غلامی کے لیے، تو مجھے 10 یا 40 یا 30 35 منٹ سے فرق نہیں پڑتا۔ جب دیا ہی میرے رب نے یہ گلا 5 تن کے صدقے سے ہے تو میں ان کا تذکرہ کیوں نہ کروں؟ تذکرہ تو میں کروں گا۔ اب جب غلام آیا نا، آقا روزہ توڑ آیا، آپ نے فرمایا روزہ رکھو، 60 روزے رکھو۔ قاضی صاحب اور میرے جیسا کوئی ہوتا تو ہم نے کہنا رکھ 60۔ اس نے کہا نہیں آقا ایک پورا نہیں ہویا 60 کنج رکھا۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ۔ آقا نے فرمایا چلو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ آقا اپو مسکین ہے، مسکینوں کو کھانا کیوں نہیں کھلانا؟ پھر آقا نے فرمایا اچھا پھر ایک غلام آزاد کر دو۔ آقا خود غلام کیسے آزاد کر دو؟ ساڑھے کوئی انہوں نے بولا بتوا لیکن چلو کم ہو گیا۔ اب انہیں پتا تھا کریم کے دربار پہ آئے ہیں، یہ کریم ابن کریم ہیں، یہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ کو پتا ہے بات اور لمحی، عثمان بن طلحہ نے جب آقا کو چابی نہیں تھی دی، آقا نے فرمایا یہ چابی میرے پاس آئے گی۔ وہ خانہ کعبہ کا متولی تھا، اس نے چابی نہ دی۔ جب چابی آئی آقا کے پاس، بڑے بڑے سردار قریشی آگے بھاگے، آقا متولی ہمیں بنا دیں۔ فرمایا نہ نہیں بناؤں گا۔ اور میں عثمان بن طلحہ قریب آ، عثمان بن طلحہ نظریں جھکائی، فرمایا ہماری بارگاہ میں نظریں جھکایا نہیں کرتے، نظریں اٹھا کے کلام کیا کرتے ہیں۔ کہا عثمان تمہیں کہا تھا نا آئے گی چابی، آج آئیے، آج بتا کیا سوچتا ہے میرے بارے میں؟ عثمان کہتا ہے کیا سوچنا ہے، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے آباء و اجداد بھی کریم ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں آپ ضرور کرم نوازی فرمائیں گے۔ آپ نے اسے چابی کو تحفہ عطا فرما دیا۔ جب یہ سارا منظر ہوا، میں کہتا ہوں آئیں اس صحابی کی بارگاہ سے پوچھے کہ کفارے کی 3 چیزیں ختم ان کی کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ دربار مصطفیٰ ہے، جولی پھلاؤ بے حساب عطا فرمایا کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی آئے، وہ کھجوریں لے کے آئے۔ انہوں نے کہا آقا یہ کھجوروں کا ٹکڑا آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا میرا غلام کدھر گیا جس کا روزہ ٹوٹ گیا تھا؟ غلام قریب آیا، تنویر بھائی غلام قریب آیا، آپ نے کھجوروں کو تحفہ دیا۔ فرمایا جاؤ نا مدینے کی گلیوں میں، جب یہ کھجوروں کا ٹوکرا غریبوں کو کھلانے کے بعد خالی ہو جائے نا تو رب تیرے کفارے کو پورا فرما لے گا۔ وہ چلے گئے، باہر نکلے، واپس آئے، بڑی جلدی واپس آئے۔ آقا ایک اور چیز مانگوں کیا؟ فرمایا جب باہر نکلا سوچ رہا تھا اس مدینہ میں مجھ سے زیادہ تو مسکین کوئی ہے ہی نہیں، اگر کھجوروں کا تحفہ مجھے دے دیا جائے، اب کوئی اور ہوتا وہ کہتا نہیں اب نہیں حضور دیں گے۔ حضور فرماتے تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم تو عطا کرنے والے ہیں۔ اب جب انہوں نے آگے عرض کی، آقا مسکرائے، فرمایا کھجوروں کا تحفہ گھر لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، جب یہ کھجوریں ختم ہو جائیں رب تیرے کفارے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، انہیں خلق کر کے نازاں ہوا خود دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں، جو انسان نبوت کا دعویٰ کرے اور گندگی پہ مر جائے وہ نبی نہیں ہوا کرتا۔ شاہ جی پھر نبی کون ہوتا ہے؟ جو مرے اور گندگی پہ مر جائے وہ نبی نہیں ہوتا، جو مرے اور لیٹرین میں مر جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ شاہ جی پھر کون ہوتا ہے نبی؟
بھائی نبی وہ ہوتا ہے جو دنیا سے جائے تو میرا رب ان کے حجرے سے منبر تک ہر حصے کو ریاض الجنہ کا رتبہ عطا فرمائے۔ سلام پڑھنا ہے کہ دعا کرنا؟ پڑھیں تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو غز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں دو سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ پروردگار جو میں نے پڑھا جو مجھ سے پہلے پڑھا گیا اس پورے پروگرام میں پڑھا گیا تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ امام الانبیاء فخر انبیاء حبیب کبریا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں آپ کے نالین کے صدقے حاضرین مجلس کے جتنے چھوٹے بڑے وفات پا چکے تمام کے درجات بلند فرما۔ بالخصوص اس گاؤں میں جتنے قبرستان ہیں اس میں جتنے مدفون ہیں تمام کی قبر کی مشکلات آسان فرما۔ بالخصوص آج جن تمام دوستوں نے یہ انتظام کیا ہے کاوش کی ہے مالک ان تمام کی محنت کاوش کا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے خالق جو میں نے کہا اگر حق ہے یقیناً حق ہے تو پھر مجھے اور سننے والے ہر دوست کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک آج کے پروگرام میں اگر کوئی بے اولاد آیا ہے اولاد نرینہ عطا فرما، بیمار آیا ہے بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نالین کے صدقے سے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ مالک تیری پاک بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اگر آج کی اس مجلس میں آج کے اس پروگرام میں کوئی تنگ دست آیا ہے اسے حلال رزق عطا فرما۔ جو خواہشات لے کے آئیں تمام کی نئی خواہشات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جن دوستوں نے آج یہ پروگرام سجایا ہے انہیں حضور کے میلاد کے ساتھ ساتھ سیرت مصطفیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق آخر میں ایک التجا کرتا ہوں آخری سانس ہو میرے اور سب کی یہی التجا ہے آخری سانس ہو لبوں پہ درود و سلام ہو حضور کے نالین ہو اور اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وذی فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔